بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا نے بھی ایک ریاست بنائی، اسلامی ریاست۔ اب نبی چلے جاتے ہیں، سینیریو سیم ہے، ملک بنایا قائد اعظم نے اور جناب قائد اعظم مرحوم ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب قائد اعظم کے بننے کے بعد ملک کو چلانے کے لیے پارٹیاں بنی، مثلا مسلم لیگ بنی، مثلا پیپلز پارٹی بنی۔ پرانا جائیں تو مجیب کی پارٹی الگ تھی، مسلم لیگ الگ تھی، پارٹیاں بنی۔ ہر پارٹی یہ بولتی تھی کہ ہم ملک کو اچھے سے اچھا چلا سکتے ہیں، پارٹیاں بنی۔ آج کے زمانے میں دیکھ لیں، مثلا پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، ANP ہے، فضل الرحمان کی پارٹی ہے۔ ہر پارٹی کیا بولتی ہے عوام کو کہ ہم پاکستان کے منشور کو سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کو اچھا چلائیں گے۔ ہر پارٹی دوسری پارٹی کو کیا بولتی ہے؟ یہ لٹیرے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ نظریے قائد اعظم کے مخالف ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اب بالکل اسی طرح رسول خدا کے جانے کے بعد بھی پارٹیاں بنی، رسول کے بعد بھی کیا بنی؟ پارٹیاں بنی۔ اب اس زمانے میں کوئی الیکشن کمیشن تو نہیں تھا کہ پارٹی کو کوئی نشان دے، ریکگنائز کرے یہ فلاں پارٹی ہے، یہ فلاں پارٹی ہے۔ ایک پارٹی بنی خلفاء کی، ایک پارٹی بنی اہل بیت کی۔ یہ پارٹیاں تھیں۔ کچھ کہتے تھے کہ رولنگ پاور کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اہل بیت کے پاس۔ کچھ کہتے تھے رولنگ پاور کس کے پاس ہونا چاہیے؟ خلفاء کے پاس۔ ایک پارٹی بنو امیہ کی بنی کہ اس زمانے میں ان پارٹیوں کو جو ٹیک دیا جاتا تھا وہ یہ تھا، کہتے تھے شیعت علی، علی کی پارٹی، شیعت عثمان، عثمان کی پارٹی، شیعت ابو سفیان، بنو امیہ کی پارٹی۔ اب پارٹیاں آگے بھی بڑھیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ پارٹیاں نبی کے جانے کے فوراً بعد بنی اور زیادہ پارٹیاں بنو عباس کے زمانے میں بنی کہ کچھ حنفی کہلائے کہ ابو حنیفہ کی پارٹی، حالانکہ 250 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ پارٹی پچھلی پارٹیوں سے تگڑی نکلی، کس نے زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے، زیادہ سے زیادہ فالوور حاصل کیے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھے، مالکیوں کی پارٹی بنی، شافیوں کی پارٹی بنی، حنفیوں کی پارٹی بنی۔ سب ایک ہی علم بردار تھے کہ ہم تجھے بہتر سے بہتر دین دیں گے، ہم تجھے بہتر سے بہتر مصطفیٰ کا نظریہ بتائیں گے، ہم تجھے بتائیں گے کہ نبی کیا چاہتے تھے، ہم تجھے بتائیں گے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، ہم تجھے بتائیں گے کہ نبی سجدہ کیسے کرتے تھے، ہم تجھے بتائیں گے کہ نبی تراویح پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، ہم تجھے بتائیں گے کہ اچھا کون تھا، برا کون تھا۔ یہ پارٹیاں ہیں۔ اب آپ یہ تو نہیں بول سکتے کہ پاکستان کی جتنی پارٹیاں ملک دشمن ہیں، نہیں، یہ تو ایک حربہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی کو توڑنے کے لیے کیا بولتی ہے؟ تاکہ اس کے بندے توڑ کے اپنی پارٹی میں لائیں۔ یہ حربہ ہے وہابی پارٹی کا کہ لوگوں کو بولیں شیعہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، تاکہ ان کو توڑ کے اپنے اکاؤنٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ کیا کیے جائیں؟ بڑھائے جائیں۔ اب مسلمان نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی نبی خدا جب اسلام لائے تھے تب تو کوئی پارٹی نہیں تھی، قائد اعظم نے جب ملک بنایا تھا تب تو کوئی پارٹی نہیں تھی۔ یہ تو اور بات ہے کہ نبی نے اپنے زمانے میں کوئی پارٹی اناؤنس کی ہو، نبی نے اپنے زمانے میں کوئی نومنی اناؤنس کیا ہو، یہ الگ بات ہے کہ نبی ایک نمائندے کا اعلان کر کے گئے تھے۔ آپ کبھی بھی رسول خدا کے زمانے میں لفظ شیعہ علی کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں دکھا سکتے، یہ چیلنج ہے۔ نبی کے زمانے میں لفظ شیعہ، اگر یہ لفظ استعمال ہوا تو صرف امیر المومنین کے لیے استعمال ہوا، کہ کئی حدیثوں میں نبی نے فرمایا کہ علی انت و شیعتک، تم اور تیرے شیعہ، مطلب علی تیری پارٹی، تیری پارٹی کے لوگ، یا علی انت و شیعتک، علی تم اور تیرے شیعہ قیامت کے دن نور کے منبروں پہ بیٹھے ہوں۔
قیامت کے دن جو لواء حمد ہوگی، جو علم ہوگا قیامت کے دن، فرمایا علی وہ علم تیرے ہاتھ میں ہوگا، اس علم کے پرچم کے نیچے تیرے شیعہ کھڑے ہوں گے۔ مطلب نبی کو بھی پتا تھا کہ میرے جانے کے بعد کئی پارٹیاں بنیں گی، اور اس کی نشاندہی کے لیے رسول نے حدیث عمار فرمائی کہ عمار کو ایک باغی پارٹی مارے گی۔ یہ حدیث اب بڑی کوشش کی جا رہی ہے اس کو توڑ کے مروڑ کے، تو بھائی ایک حدیث مبہم ہوتی ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی تو بندہ مولوی مفتی کے پاس جاتا ہے، مولانا اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ایک لفظ ہے صریح کہ اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے۔ اب اس سے بندہ کیا پوچھے گا ظالم سے مراد کیا ہے، ظالم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی وہی ظالم جو اردو میں بھی ظالم ہے، عربی میں بھی ظالم ہے، مطلب جو ظلم کرے، جو زیادتی کرے اسے ظالم بولتے ہیں، اور خدا کیا کہتا ہے میری ظالموں پہ لعنت ہے۔ اب وہ ظالم کل کا ہو، وہ ظالم آج کا ہو، وہ ظالم کسی بھی ملک کا ہو، وہ ظالم کسی بھی نظام کا ہو، اللہ کیا کہتا ہے میری اس پہ لعنت ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم پوچھیں، اسی طرح صریح نبی کے الفاظ کے حدیث ہیں کہ فرمایا کہ عمار کو ایک باغی ٹولہ، ایک باغی پارٹی قتل کرے گی، اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے بھئی اس سے زیادہ نبی کیا بتائیں، فرمایا عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا۔ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا، مطلب عمار جس پارٹی میں ہوگا وہ پارٹی جنت والوں کی پارٹی ہوگی۔ اور صریح کون سے فرمان بیان کرے رسول خدا، لیکن یہ گمراہی کیوں ہے؟ یہی سمپل ایک پولیٹیکل جھگڑا ہے جو نبی کے بعد شروع ہو گیا تھا۔ اب خلافت کی پارٹی 3 خلافتوں یا 4 امیر المومنین تک چلی، لیکن اس کے بعد مودودی صاحب لکھتے ہیں اب ایک نظریہ جو پارٹی کا تھا کہ رولنگ پارٹی خلافت یعنی خلیفہ بنے گی، نظام خلافت کی قائل ہوگی، اور مودودی صاحب کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی خلافت کے بعد پھر ایک نئی پارٹی آئی جو ملوکیت کی قائل تھی۔ نظام خلافت ختم ہوا، نظام ملوکیت یعنی بادشاہت شروع ہو گئی، اور ملوکیت میں وہ امیر شام کو لاتے ہیں، ملوکیت میں وہ یزید کو لاتے ہیں، ملوکیت میں وہ بنو عباس کو لاتے ہیں، کہ اس کے بعد جو بھی پارٹیاں آئی تھیں وہ بادشاہ کے طور پہ آئی تھیں، خلیفے کے طور پہ نہیں آئی تھیں۔ مطلب کیا بتانا چاہتے ہیں کہ جو احکام خلیفہ رسول کے لیے بیان ہوتے ہیں وہ احکام ایک بادشاہ کے لیے نہیں ہوتے، کیونکہ ننگ تھا اور عار تھا کہ مودودی اگر 4 خلافتوں کے بعد 5ویں خلیفہ اگر اس کو بھی خلیفہ مانتے تو خلافت کا نظام بگڑ جاتا تھا، کیونکہ پہلے خلیفے کیسے بھی تھے لیکن نمازی تھے، کیسے بھی تھے، لیکن یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ صراحتاً دین اسلام کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی برائے نام خلفاء آئے وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ فاسق بھی تھے۔ اب بنو عباس اٹھا لیں، بنو امیہ کے خلفاء اٹھا لیں، یعنی کوئی قید و بند نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے خلافت کو دھبوں سے بچانے کے لیے لفظ ملوکیت کا استعمال کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ واقعاً ملوکیت میں پچھلی حکومتیں بھی تھیں کہ نہیں تھیں، تو لہٰذا کہا ملوکیت چلی۔ اب ملوکیت کا مطلب بادشاہ ہے، بادشاہ کا مطلب کیا ہے؟ اب وہ شریعت کا مثلاً پابند نہیں ہے، تاکہ لفظ خلیفہ خراب نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر بھی کیا ہوا، مثلاً یہ ساری جنگ لفظوں کی ہے، اب لفظ صحابی کو مقدس بنا دیا گیا۔ اب جب لفظ صحابی مقدس بنا اور تعریف صحابیت یہ کی کہ جس نے بھی اپنی آنکھوں سے چاہے 1 سیکنڈ کے لیے بھی رسول کو دیکھا ہو وہ کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا۔ اب 1.5 لاکھ صحابی ہیں، بھائی 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ تو معصوم نہیں ہو سکتے نا، 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ تو عادل نہیں ہو سکتے نا، کیسے ممکن ہے؟ انسانوں کا معاشرہ ہے، آپ بولو ایک بستی میں 1.5 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اب 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ نمازی ہیں، اب 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ متقی ہیں، اب 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ جو ہیں کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی لڑائیاں نہیں کرتے، یہ خلاف عقل ہے۔ خدا کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میں یہ نہیں دیکھتا
دیکھتا کہ تو کون ہے، تیرا حسب کیا ہے، تیرا نسب کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم کتنا ہے۔ اب اسی لفظ کی غلط تعریف کی وجہ سے انہوں نے سب کو صحابیت کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب مسئلہ یہاں پہ بنا کہ اگر کسی صحابی نے قتل کیا، اگر کسی صحابی نے کوئی غلط کام کیا، تو کہتے ہیں اگر ہم غلطی بیان کرنا شروع کر دیں گے تو الزام کس پر آ جائے گا؟ صحابیت پر آ جائے گا، تو ہماری ساری تعریفیں کیا ہو جائیں گی؟ خراب ہو جائیں گی۔ لیکن ہم نے قرآن کی آیت کے مطابق ایک قید لگا دی، جس طرح خدا نے کہا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم نے کہا سارے صحابہ نہیں، وہ صحابہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صحابی ہمارے احترام ہے، بلکہ ہم صحابہ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہر نہیں، وہ صحابی جس نے عمل صالح انجام دیا، جو صاحبان ایمان تھا، اور جس نے حق کا دامن نہ چھوڑا اور صبر کا دامن نہ چھوڑا، اور نبی بتا کر گئے کہ حق کیا ہے، فرمایا علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔